السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں عرفان امتیاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آزاد کشمیر کے اندر اس وقت بھرپور جوش و خروش ہے، اور اگر ہم کہیں کہ ریاستی جو پارہ ہے اس وقت بہت زیادہ ہائی ہو چکا ہوا ہے، اور کیونکہ 29 ستمبر عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہان کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے اب نہ صرف حکومتی جو عناصر ہیں، حکومتی جو امیدوار ہیں یا ممبرز ہیں، ان کی جانب سے بلکہ دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو سربراہان ہیں وہ بھی بھرپور جو ہے اس وقت جوش و خروش میں نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ جو کارکنان ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے، ریاستی جو افراد ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ بہت زیادہ اس وقت جوش و خروش، ان کا جو پارہ ہے وہ بہت ہائی دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت ایک ٹاپ ٹرینڈ جو ایک جملہ بنا ہوا ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں یا پھر کہیں پہ ہر طرف لکھا ہوا بھی نظر آتا ہے اور ہر طرف سنائی بھی دے رہا ہے، اس کی گونج ہر طرف دکھائی دیتی ہے، سنائی دیتی ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ بند مطلب بند، مطلب ہر جگہ پہ آپ کو یہی جملہ سننے کو اور لکھے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے کہ بند مطلب بند، اور یہ ٹاپ ٹرینڈ اس وقت بنتا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے آپ کو یہی جملہ نظر آ رہا ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ بند مطلب بند۔ اور 29 ستمبر کو لاک ڈاؤن کی کال دی گئی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی سربراہان کی جانب سے، عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے، اور اس چیز کو لے کے یاد رہے کہ آزاد کشمیر کے اندر لوگوں نے ایک مہینے بھر کا جو راشن ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، انہوں نے خرید لیا ہوا ہے تقریباً کافی سارے لوگوں نے۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہی یہ خبریں جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہی ہیں، اور اسی چیز کو لے کے وفاقی حکومت کی جانب سے بھی کچھ جو حکومتی ممبرز ہیں ان کو بھیجا گیا تھا کہ وہ وہاں پہ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں، لیکن 13 گھنٹے طویل مذاکرات ہونے کے باوجود بھی جو مذاکرات ہیں وہ ناکام رہے۔ اس کی جو مین وجہ ہے وہ دو اہم پوائنٹس ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو جو مہاجرین کے کوٹے پہ جو الیکشن لڑے جا رہے ہیں، جو کہ ریاست سے باہر ہے، جو مہاجرین کے کوٹے پہ الیکشن لڑائے جا رہے ہیں، ایک عوامی ایکشن کمیٹی کا یہ مطالبہ تھا یہ ختم کروائے جائیں گے، اور وہی لوگ آزاد کشمیر کے اوپر حکومت کرنے کے اہل ہوں گے جو آزاد کشمیر کے اندر رہ رہے ہوں گے، آزاد کشمیر کے ریاست کے اندر جو رہنے والے ہوں گے، جو باشندے ہیں، وہی اس میں مہاجرین کا یہ جو کوٹا ہے وہ ختم کیا جائے۔ دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ جو اشرافیہ کی جو مراد ہیں، جو کہ جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان کے مراد ہیں وہ ختم کی جائیں۔ تو یہ دو اہم پوائنٹس ہیں جو کہ ویسے بھی بڑی اہمیت کے حامل تھے یہ دونوں پوائنٹس، اور ان دونوں پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ان کے ممبرز ہیں وہ بھی متفق نہیں ہوئے، اور لیکن دوسری جانب جو عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہان ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جب تک کہ سارے پوائنٹس ہمارے نہیں مانے جاتے یہ مذاکرات جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے، اور مذاکرات جو ہے بے سود ثابت ہوئے، ناکام ہو چکے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم بات کریں تو گزشتہ جو ایک دو دنوں سے جو سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں 2000 سے زائد جو اہلکار ہیں وہ بھیجے جا چکے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور متعدد بختربند گاڑیاں بھی بھیجی جا چکی ہیں، آنسو گیس کے شیلنگ کے حوالے سے بھی جو اسلحے ہے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھیجی جا چکی ہوئی ہیں آزاد کشمیر کے اندر، اور آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے اس وقت انتہائی خراب ہوتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب الٹیمیٹم بھی جاری کر دیا گیا ہے کہ اگر حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی زیادہ تو یہ 29 ستمبر کے بجائے فوری لاک ڈاؤن بھی شروع ہو سکتا ہے کسی بھی وقت، یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے سربراہان کی جانب سے کہا گیا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کی ایک خفیہ منصوبہ بھی بے نقاب ہو چکا ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ احتجاجی تحریک کو منتشر کرنے کے لیے، قیادت مفلوج بنانے کے لیے، اور مختلف جو ہتھ کنڈے وہ اپنانے جا رہے ہیں جو حکومتی عناصر ہیں وہ، اور اس میں سب سے زیادہ اگر ہم بات کریں سب سے جو پہلا ہے وہ اس میں میرپور میں، مظفر آباد ڈویژن میں رینجرز تعینات کی جا رہی ہے، اور وفاقی اور صوبائی پولیس بھی تعینات کی جا رہی ہے میرپور ڈویژن میں اور مظفر آباد ڈویژن میں۔ اس کے طرح اگر ہم بات کریں پونچھ ڈویژن میں تو وہ مقامی پولیس کو ذمہ داری دی گئی ہے، اور اہم سرکاری عمارات کی جو حفاظت ہے وہ سب سے زیادہ اہم قرار دی گئی ہے اس پروٹیسٹ کے دوران، اس لاک ڈاؤن کے دوران، کہ سب سے زیادہ اہم جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو سرکاری عمارتیں، جو اہم سرکاری عمارتیں، ان کی جو ہے وہ حفاظت پہ زیادہ توجہ دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منگلا اور کوہالہ ہیں میں بین الصوبائی جو راستے ہیں ان کو کھلا رکھنے کی کوشش کی جائے گی، جو پولیس ہے، رینجرز ہے، ان کی جانب سے، کہ تاکہ جو پروٹیسٹر حضرات ہیں، جو احتجاج کرنے والے ہیں، وہ جو آزاد کشمیر کے داخلی جو راستے ہیں، داخلی خارجی راستے ہیں، ان کو یہ بند نہ کر سکیں۔ لیکن اسی کے ساتھ دوسری جانب جو اضلاع کے درمیان جو مرکزی راستے ہیں، جو اضلاع کو آپس میں ملاتے ہیں، مختلف اضلاع کو آزاد کشمیر کے، ان کو بند کر دیا جائے گا جو پولیس اہلکار ہیں ان کی جانب سے، یا پھر جو قیادت ہے یا پھر جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے، تاکہ جو احتجاج کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو قافلے ہیں وہ ایک ضلع سے دوسرے ضلع میں داخل نہ ہو سکیں۔ یہ پلاننگ کی جا رہی ہے حکومتی اراکین کی جانب سے۔
ناظرین لاک ڈاؤن جو ہے وہ اگر شروع ہو گیا تو مختلف رہنماؤں کو فوری طور پر جو ہے وہ گرفتار کر دیا جائے گا، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو ناکام بنانے کے لیے پہلے ہی گرفتاریوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور ایک اس کی خبر جو ہے وہ موصول ہو چکی ہے نیلم ویلی سے، جو وہاں سے ایک شخص کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا چکا ہے، اور باقیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے جو ہے مارنے شروع کر دیے ہوئے ہیں، اور ریاست سے باہر منتقل کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ فوری طور پر گرفتاریاں کر کے لاک ڈاؤن شروع ہونے سے پہلے ہی جو بھی اعلیٰ قیادت ہے جو کہ سربراہان عوامی ایکشن کمیٹی کو ان کو گرفتار کر دیا جائے اس لاک ڈاؤن کے شروع ہونے سے پہلے ہی، تاکہ اس لاک ڈاؤن کو جو ہے ناکام بنایا جا سکے۔ عوامی مقامات کا سخت کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسمبلی اراکین کے حوالے سے خصوصی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے حلقوں میں رہیں اس دوران، اور ان کو پہلے ہی اپنے حلقوں میں بھیج دیا گیا تاکہ وہ اپنے حلقوں میں جا کے اس احتجاج کو جڑ سے ہی ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور ناکام بنانے کی کوشش کی جا سکے، اور وہاں پہ جا کے ان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہاں پہ جا کے وہ اپنے اپنے حلقہ باب اپنے جو تعلق ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے اس کو مزید بڑھنے سے روکیں، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کنٹرول کیا جا سکے، وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس احتجاج میں شامل نہ ہو سکیں۔ وزیر داخلہ آزاد کشمیر کی جانب سے آپریشن کی نگرانی ان کو دی گئی ہے، اور وزیر داخلہ آزاد کشمیر مکمل طور پر آپریشن کی نگرانی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کو اور مظفر آباد کو رپورٹ کرتے رہیں گے لمحہ لمحہ جو بدلتی صورتحال ہے اس والے سے۔ احتجاج جو ہے اگر شروع ہو گیا تو اس کے بعد سے یہ کہا جا رہا ہے جو حکومتی اراکین ان کی جانب سے کہ جو مذاکرات کا راستہ ہے وہ بند کر دیے جائیں گے، مکمل طور پر مذاکرات کے راستے بند کر دیے جائیں گے۔ احتجاج اگر شروع ہو گیا اس کے بعد تو ممبر ایکشن کمیٹی راجہ افتخار کو گرفتار کر لیا گیا ہے نیلم ویلی سے، اگر آپ کو بتاتے چلیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مختلف حلقوں میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کے جو نمائندے ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر وغیرہ درج کر دی گئی ہیں، جس میں ضلع کوٹلی کے ضلع میرپور کے حوالے سے بات کریں تو مختلف حلقوں پہ جو ایف آئی آر وہ درج کر دی گئی ہے، اور ان کی جو گرفتاریوں کے جو سلسلے ہیں وہ شروع کر دیے گئے ہوئے ہیں۔ ناظرین اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں کہ مذاکرات کامیابی کے حوالے سے ایک جو نیشنل چینل کے اوپر جھوٹی خبر بھی منظر عام پر آئی ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے اور جو انتظامیہ ہے ان کے درمیان پہ جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن یہ جھوٹی خبر پھیلانے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ تاکہ اس احتجاج کو جو ہے وہ ناکام بنایا جا سکے، لیکن حالانکہ اگر گراؤنڈ سطح پہ ہم دیکھیں تو اس میں کوئی بھی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں جی کہ حالات اگر خراب ہوئے تو فوری کال دے دی جائے گی، یہ کہنا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے۔ اگر حالات خراب کرنے کی کوشش ابھی سے کی گئی تو ہم فوری طور پر جو لاک ڈاؤن ہے وہ 29 سپٹمبر سے ہی پہلے شروع کر دیں گے، جو کہ کسی بھی طرح کی سچویشن میں مزید خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناظرین اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہماری کوشش ہوگی ہم لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی صورتحال آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آزاد کشمیر سے جڑی تمام خبر آپ تک وقتاً فوقتاً پہنچتے رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔